17 سالہ پاکستانی ٹک ٹاک سٹار ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں ان کے گھر پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں اور ان کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز تھے۔ پولیس کے مطابق ثنا کو عمر حیات اور کاکا نے ان کے گھر آ کر 2 گولیاں چلائیں جو ان کے سینے میں لگیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمر حیات نے ثنا کی جانب سے بارہا انکار کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹوں کے اندر عمر حیات کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ثنا یوسف کے قتل پر عوام نے کیا رد عمل دیا۔ کچھ لوگوں نے اس دل خراش واقعے کی سخت مذمت کی، جبکہ حیرت انگیز طور پر کچھ افراد نے اسے درست قرار دیا۔ عظمت منہاس ثنا یوسف کی موت پر بعض لوگوں کے کومنٹس دیکھ کر لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر باحیثیت معاشرہ ہم ثنا یوسف سے بہت پہلے مر چکے ہیں۔ عظمت منہاس آپ نے بالکل صحیح کہا، لوگ ایسے کومنٹس کر رہے ہیں، لگتا ہے اخلاقیات اور انسانیت دونوں مر چکی ہیں۔ ملک شانی نو پرابلم، اچھا ہو گیا۔ ملک شانی یہی تو سب سے بڑی بے حسی ہے کہ ہم ایسے سانحات پر بھی بس اچھا ہو گیا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اورنگزیب اچھا ہوا حسب معمول ایک اور ٹک ٹاکر اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اورنگزیب صاحب، کسی کی جان لینا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ثنا یوسف کا قتل ایک معصوم جان کا ضیاع ہے، نہ کہ کسی ٹک ٹاکر کا انجام۔ ایسی سوچ ہی ہمارے معاشرے کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ ظاہر شاہ خان ثنا یوسف کا نامعلوم قاتل 20 گھنٹوں کے اندر گرفتار، جبکہ ہزاروں علماء کے قاتل آج تک نامعلوم ہیں۔ تلخ حقیقت بھائی جان، آپ کی بات میں درد بھی ہے اور سچائی بھی، لیکن ثنا یوسف جیسے واقعے کو دوسرے واقعات کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں۔ احمد حسن ایک ٹک ٹاکر کے لیے سب کا غیرت جاگ رہا ہے، لیکن فلسطین میں بے گناہ لوگوں کا حال دیکھ کر کسی کا غیرت نہیں جاگ رہا۔ احمد بھائی، ثنا یوسف کا قتل ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ اس واقعے کو فلسطین کے حالات سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ مظلومیت ہمارے اپنے ملک میں ہوئی ہے، اور اگر ہم اپنے ہی ملک میں ظلم و ناانصافی کو نہ روک سکیں تو دوسروں کے حق میں آواز بلند کرنا محض نعرے ہی رہ جاتے ہیں۔ مفتی محمد آصف ہم بطور انسان اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میڈیا کو جو آگ لبرل لوگوں کی مرنے پر لگتی ہے وہ اہل دین کے بارے میں کیوں نہیں؟ یعنی ان کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ مفتی صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ کی بات تھوڑی سخت اور نامناسب لگی۔ جس بچی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے ساتھ ظلم ہوا، وہ مظلوم حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر افسوس کریں، دعائے مغفرت کریں اور اس کے بارے میں نرم الفاظ ہی کہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ حاجی صاحب، یہ دنیا میں نہ آتی تو شاید جنت میں ننھی پری ہوتی۔ حاجی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ ایک پری تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ تعبیر فاطمہ، کیا انسان اتنا سستا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر اسے مار دے؟ یہ جان لینے والے کس معاشرے کی پیداوار ہیں؟ کس نے ان کے ہاتھ میں ملک الموت کے کاغذات تھمائے ہیں؟ آج انسان کتنے بے رحم ہو گئے ہیں۔ یہ سوچنا ضروری ہے کہ آخر وہ کون ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ ہر انسان کی عزت اور جان۔ ایک لڑکی کے بے دردی سے قتل پر غیر سنجیدہ کومنٹس کرنا ہماری اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے۔ ایسے واقعات پر ہمدردی اور انصاف کی حمایت کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش رہنا سیکھیں۔ ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔